تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ ناظرین، ہمارے یہ اشعار ہیں ارشد شریف کے نام۔ ارشد شریف ایک پاکستانی صحافی، مصنف اور ٹی وی نیوز اینکر پرسن تھے۔ ان کو تحقیقاتی صحافت میں مہارت حاصل تھی اور قومی اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں، خاص طور پر برطانیہ کے لیے ملک میں بہت سے سیاسی واقعات کا احاطہ کرتے تھے۔ 23 مارچ 2019 کو انہیں صحافت میں ان کی خدمات پر صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ وہ اپنی تحقیقی صحافت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ارشد شریف 2022 تک میزبانی کے شعبے سے وابستہ تھے اور آخری دنوں میں ARY نیوز پر پروگرام پاور پلے کے لیے میزبانی کر رہے تھے۔ ارشد شریف نے آج ٹی وی میں بطور نیوز ڈائریکٹر خدمات انجام دیں۔ آج میں شامل ہونے سے پہلے وہ دنیا ٹی وی کی نیوز ٹیم کے بطور ڈائریکٹر نیوز اور پروگرام کیوں کی میزبانی کر رہے تھے۔ اگست 2022 کے دوران میں ان کے ایک پروگرام کی وجہ سے ان کی ARY کی ملازمت چلی گئی، جس کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ اپنا YouTube چینل چلا رہے تھے۔ ارشد شریف پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کمانڈر محمد شریف تھے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں ایک فری لانسر کے طور پر کیا جب وہ ابھی طالب علم تھے۔ انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ارشد شریف کے والد کمانڈر محمد شریف مئی 2011 میں آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف مئی 2011 میں اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اپنے والد میجر اشرف شریف کی موت کی خبر سنتے ہی بنو چھاونی چھوڑ کر نکلے اور ڈرائیور یا اسکواڈ سے انکار کر دیا۔ چند کلومیٹر دور ان کی گاڑی سڑک سے ہٹ کر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ کمانڈر محمد شریف اور ارشد شریف کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارشد شریف آج نیوز اور دنیا ٹی وی کے بطور ڈائریکٹر نیوز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 2011 میں ڈان نیوز کے بیورو چیف کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ان کی پہلی میڈیا ملازمت ہفتہ وار اخبار پلس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے 1999 میں کالم نگار، رپورٹر اور مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ارشد شریف نے 1999 میں دی نیوز اور 2001 میں ڈیلی ڈان میں شمولیت اختیار کی۔ ارشد شریف نے دفاع اور خارجہ امور میں مہارت کے ساتھ قبائلی علاقوں میں تنازعات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے لندن، پیرس، اسٹراسبرگ اور کیل سے معروف پاکستانی خبر رساں اداروں کے لیے رپورٹنگ کی۔ ارشد شریف 2012 کے آگاہی ایوارڈ کے فاتح ہیں۔ پروگرام پاور پلے کے لیے ارشد شریف بطور اینکر اور عدیل راجہ نے بطور پروڈیوسر 2016 کے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ جیتا۔ ارشد شریف نے 2014 میں ARY نیوز پر اپنا پروگرام پاور پلے شروع کیا اور یہ پروگرام زبردست کامیاب رہا۔ پروگرام میں بحث کرنے کی بجائے ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی گئی۔ اس پروگرام کے بعد حکومت کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی نجکاری کا جائزہ لینا پڑا۔ ارشد شریف نے توجہ دلائی کہ موٹر وے کا منصوبہ احتساب کمیشن شہرت کے سیف الرحمان کے پاس جا رہا ہے۔ انہوں نے سیف الرحمان اور چائنا میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین کے دستخط شدہ دستاویزات کو چینی سرمایہ کاری کمپنی میں عام کیا۔
ارشد شریف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع نجکاری مسلم کمرشل بینک کی طرف توجہ دلائی۔ ارشد شریف نے MCB کی نجکاری کے بارے میں قومی احتساب بیورو کی طویل گمشدہ رپورٹ کا پتہ لگایا، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح نواز شریف نے چھوٹے چھوٹے احسانات کے لیے بینک میاں منشا کے حوالے کیا۔ انہوں نے نشاط گروپ کی طرف سے لندن میں سینٹ جیمز ہوٹل کی ناجائز خریداری پر بھی توجہ دلائی۔ پاور پلے شاید پاکستانی نیوز چینلز کا واحد پروگرام ہے جس نے پاناما پیپر سے پہلے ہی شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ بعد ازاں پاور پلے ٹیم نے پرائم منسٹر میڈیا سیل کو اپنی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سوالات بھیجے جن کا تاحال جواب نہیں ملا۔ ارشد شریف اپنے پروگرام پاور پلے کے ذریعے اسحاق ڈار کے بیان حلفی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی پاناما لیکس اور دیگر آف شور کمپنیوں کی انکوائری سے متعلق زیادہ تر دستاویزات اور تحقیقات لائے تھے، جنہیں بعد میں نواز شریف نے تسلیم کیا تھا۔ ارشد شریف اور پاور پلے کی پروگرام ٹیم کے تحقیقاتی کام کو نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نااہل قرار دینے والے فیصلوں میں گہری اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بہت سے نتائج نواز شریف خاندان کے بارے میں لیڈز اور تحقیقات پر مبنی تھے جو اس سے قبل پروگرام پاور پلے پر دکھائے گئے تھے۔ ارشد شریف نے ناظرین کو ایک نیا ذائقہ دیا، جہاں وہ دستاویزات کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے تھے، انہیں اسکرین پر ڈال کر ناظرین کو درست معلومات، بدعنوانی کے شواہد اور مشکوک معاملات دکھاتے تھے۔ یہ صحافت کا ایک نیا انداز ہے جو ان سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر معلومات اصل دستاویزات کو بتائے بغیر ذرائع سے ہوتی تھی جن پر وہ اپنی کہانی کی بنیاد رکھتے تھے۔ وہ پاکستانی تحریک انصاف کے حامی صحافی کے طور پر مشہور تھے۔ اپریل 2022 کے رجیم چینج کے بعد انہوں نے PTI اور عمران خان کا کافی حد تک ساتھ دیا۔ اسی دوران اگست 2022 میں انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں PTI رہنما شہباز گل کا ایک متنازع بیان اپنے پروگرام میں چلایا، جس کے بعد شہباز گل کے خلاف تو قانونی کارروائی کا آغاز ہو ہی گیا تھا، ساتھ ہی دوسری طرف ان کے ادارے ARY نیوز کو بھی پابندیوں اور بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ 13 اگست کو پولیس نے ارشد شریف سمیت ARY کے صحافیوں اور CEO کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ یہ مقدمہ PTI رہنما شہباز گل کی جانب سے اس ٹی وی چینل پر دیے گئے ایک بیان کے بعد درج ہوا تھا اور گل پر مسلح افواج کے اراکین کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہمارے ساتھ اس وقت ان سے بات کریں گے۔ ارشد شریف صاحب، کیا کہیے گا ARY نیوز کی نشریات کیبل پر بند کرنا، شہباز گل کی گرفتاری جس طرح سے عمل میں آئی ہے، جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہے، حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے آخر؟ دیکھیں، آپریشن ریجیم چینج جب سے عمل میں آیا اس کے بعد جتنے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ صرف اس آپریشن ریجیم چینج کے کور اپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتائج ہیں، اور جتنا بھی آپ انٹرنیشنل لٹریچر اس پہ پڑھتے ہیں، جتنی بھی کتابیں اس حوالے سے چھپی ہوئی ہیں، جتنے ریسرچ پیپرز آئے ہوئے ہیں، جہاں بھی US اسپانسرڈ ریجیم چینج ہوتا ہے اور کوورٹلی ہوتا ہے، اور جب اس پہ سوالات آنے شروع ہوں تو وہاں پہ ہیومن رائٹ ایبیوزز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ جو جمہوری اقدار ہیں انہیں پس پش ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پہ معاشی حالات بھی مشکل ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشنز بھی ہوتی ہیں، اور پاکستان ایک ٹپیکل کیس آپ کو اب نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں US کوورٹ آپریشن کے بعد اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے نون لیگ اور کل جو خبر خاور گھمن نے 27 جون کو دی تھی اس کے فالو پہ ایک شخص نے اپنا اوپینین دیا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوئی شہباز گل کے خلاف اس حوالے سے، اور آج ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ارشد شریف نے پاکستان چھوڑ دیا، اگرچہ دیگر صحافی ملک میں ہی رہے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد ارشد شریف کے بیانات کے رد عمل میں ARY نے اعلان کیا کہ چینل ان کے ساتھ اپنی 8 سالہ رفاقت ختم کر رہا ہے۔ شاید یہی تنازع ان کی زندگی کے اختتام کا باعث بھی بنا۔ 24 اکتوبر 2022 کو ان کے خاندانی ذرائع سے سوشل میڈیا پر یہ خبر ملی کہ کینیا نیروبی سے کچھ دور ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کینیا میں اس وقت گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جب وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ وہ گاڑی وقار احمد کی ملکیت تھی جسے اس حملے میں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ گاڑی خرم احمد چلا رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی لاش کی شناخت کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر سکلین سید اور محمد جنید نے مردہ خانے میں کی۔ فائرنگ کے 4 گھنٹے بعد پیر کی صبح 2 بجے لاش مردہ خانے میں لائی گئی۔ ارشد شریف کی میت اگلے دن پاکستان واپس لائی گئی، جہاں اسلام آباد میں ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
नाजरीन, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे तूलो अर्ज से कदरे ऊंचे जोहत में एक बड़ा निज़ाम है जो हमारी हकीकत पर हुक्मरानी करता है। वो जो ना हमारे कवानीन के ज़रिए फ़ैसला करता है, ना ही हमारे निज़ाम के ज़रिए मुकदमा चलाता है और ना ही हमारी अदालतों के ज़रिए सज़ा देता है। एक निज़ाम कुदरत जिसमें तहज़ीबों को ख़त्म करने की खामोश ताकत है, और वो निज़ाम यानी अब्दी इंसाफ का निज़ाम एक शहीद के खून से लरसता है। अरशद शरीफ इस दुनिया में खामोश हो गए होंगे, लेकिन केस अब इंसाफ की अब्दी अदालत के सामने तय है। वो जिसे हिकायत कायम करने, जिम्मेदारी तफवीज़ करने या सज़ा देने के लिए किसी अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।